نمازی کا بدن ویسے تو ہر بندہ پاک ہو، لیکن نماز کی طہارت میں اگر بندہ ویسے بے وضو ہو جائے تو پاک ہی ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کرنا ہوگا تب بندہ پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ بے وضو ہونے یا غسل فرض ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے طہارت یعنی پاک ہونا ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر، یہ بھی توجہ رکھیے گا، جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ اگر بھولے سے کسی نے پڑھ لی نماز تو نہیں ہوگی، لیکن اس پر کفر کا حکم لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، مطلب بے خیالی میں اس نے صبح وضو کیا تھا اور پھر کہیں وضو اس کا خراب ہو گیا اور اس کو یاد نہیں رہا، اس نے نماز پڑھ لی، تو اب اس کی نماز تو نہیں ہوگی لیکن کفر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے پتہ ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا، چل یار ٹھنڈ بڑی ہے انجی پڑھ لینے ہیں، تو جس نے بے وضو نماز پڑھی اس نے کفر کیا۔ یہ کفر کیوں ہوا؟ یہ عبادت کی توہین کی وجہ سے ہوا۔ جو عبادت کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ناپاک جگہ پر، جگہ ناپاک تھی جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اب اس کو دھونا بھی ممکن نہ تھا، ناپاک جگہ تھی، اب کیا کہ موٹا کپڑا بچھایا، ایسا موٹا کپڑا کہ جس سے زمین کی رنگت ظاہر نہ ہو اور زمین کے اندر اسمیل جو ہوتی ہے وہ بھی اس کپڑے سے اوپر نہ آئے، ایسا موٹا کپڑا اگر بچھا کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ایسا کپڑا بچھایا کہ اس جگہ کی رنگت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور جو نجاست تھی اس کی اسمیل وغیرہ بھی آ رہی ہے تو اب اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس یعنی ناپاک ہو جائے، زمین پر پڑے، یعنی کہ اتنی جگہ تھی کہ آپ کی نماز اب جا رہی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، موٹا کپڑا تو آپ نے بچھا لیا اور ادھر ادھر ابھی جگہ ناپاک ہے، وہاں آپ کے سجدہ کرنے میں اگر کوئی دامن وغیرہ یہ آپ کا کوئی لگ جائے دامن وغیرہ تو اس سے مطلب کہ علماء نے معافی دی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔